فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل ھو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل ھو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے 4تھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہے، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی،
روندی ہی مر جاواں ہوں. اللہ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دیں. بڑا شہنشاہ کریم ہے, قبول کرتا ہے. سوچیں, رب ہو, سورۃ الکافرون, سورۃ اخلاص ہو, تہجد کا وقت ہو, نفل ہوں, سجدے ہوں, اور پھر سحری کا وقت ہو, اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی چاہنے والا, ہے کوئی لینے والا. آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے, انشاءاللہ کامیاب ہے, اور سارے کام بن جائیں گے, سب مسئلے حل ہو جائیں گے, سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی, اور راحت, رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے, اور انشاءاللہ قبولیت نہیں چھوڑیں گے. عمل ہم نہیں چھوڑیں گے, عمل نہیں چھوڑیں گے, اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے, دھیان سے کریں گے, یکسوئی سے کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. تو یہ جو ایک یہ پرانا لوٹا ہے, بھاری دیکھیں کتنا ہے. واہ, زبردست زبردست. لکڑی کے پیسز, اور یہ چکی, اور چکی وہ پڑی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. تو یہ بھی کہیں ایسی ہی کسی جگہ سے یہ سارا کچھ پرانی چیزیں نکلی ہیں, چونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے تو میں نے فی الحال تو رکھ دیا ہے. یہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے, یہ بھرے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں نا, واہ واہ, برتن بھرے ہوئے ہیں, اس میں سارے جگہ ہی نہیں ہے, اس چیز سے کہاں سے لائے. ارے ارے, یہ بھی اسی طرح سے یہ سارا, یہ پرانا ویل ہے, پرانی ریڑیاں ہوتی تھیں, بیل ریڑیاں, جو جس کے آگے پرانے پہیے ہوتے تھے. یہ پرانی جوتیاں ہیں, یہ جوتیاں ہیں. واہ, یہ بھی جوتی پڑی ہے. یہ کتنا پرانی ہوگی اس میں؟ ہٹا لو, یہ جوتیاں پڑی ہیں. یہ وہ جوتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے. یہ بھی چھوٹی, یہ بچے کی جوتی ہے, یہ بڑے کی جوتی ہے. یہ پہن لیتے تھے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد جو ہے کوئی ایسا مسئلہ, کوئی بیماری, کوئی چیز, کوئی کچھ نہیں. اور یہ ایسا کہ ایک لنک ہے باڈی کے اندر, کیونکہ ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیر سے ہی مساج کر کے سارا کچھ, ہارٹ کے بیماریاں اور سارا کچھ اسی سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک آٹو مسلسل کا ایک چل رہا ہوتا تھا فطرت کے ساتھ. واہ واہ واہ. اچھا حضرت جی, یہ وہ اونٹ کی ہڈیاں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہے, اور اگر میں یہ پکڑوں, ہاں یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے. اونٹ کی کھوپڑی, اب دیکھیں نا, پورا اونٹ کا پورا سر, اس کا پورا دیکھیے. اچھا, یہ اونٹ کا پورا پاؤں پڑا ہے. ارے یہ دیکھیں نا, پورا پاؤں خشک پڑا ہے, پورا پاؤں پڑا. یہ آپ کہاں سے, کب سے جمع کر رہے ہیں, اور کب سے؟ میں صحراؤں میں جاتا ہوں. اچھا, وہاں اونٹ مر جاتا ہے تو پر مڑا ہوا اونٹ گل جاتا ہے, اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو خاص طور پہ جاتے ہیں یا اس کام کے لیے جاتے ہیں؟ میں روحانی محفلوں کے لیے جاتا ہوں. صحرائے بہاولپور کے آخر میں بارڈر, فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھے گا, سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے, قہر کے, دشمنی کے, انتقام کے, شر کے, دشمن کے. اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا, قل ھو اللہ پڑھے گا. آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں, حتیٰ کہ وضو نہیں ہے, زبان پاک ہے, پڑھ سکتے ہیں. اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں, غور سے سنیے گا. 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ کی. دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ھو اللہ کی پڑھتا ہے, اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں. تیسرا فائدہ غور سے سننا, 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے. 300 رزق کے دروازے کھول. چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا, اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا, اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے, لدنی علم, وحبی علم, وحبی غیبی علم, لدنی وحبی علم. کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے, اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے. اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے. اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا. 66 جو 2 تسبیحاں سورۃ قل ھو اللہ پڑھے گا, 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے. اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس کا 7واں فائدہ, اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے, 20 بنگلے, 20 محل.
20 महल और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद, हकीक और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे और उसमें 70,000 नेमते होंगे और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े। और आठवां फायदा जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, आठवां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और आखिरी 9वां फायदा, आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया, आखिरी फायदा कमाल फायदा। हाँ, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में, फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अब सुने 9वां और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूं, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। कि जो शख्स ये चाहता है अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खुले रख, रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी, अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क न छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे कि सूरत फातिहा पढ़, और सूरत फातिहा को एक बार पढ़, और जब पहुंच इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 40 मिनट ऐसे विजदान, ऐसे दर्द, ऐसी कैफियत कि कोई दुनिया का कोई फर्द मुझे याद न रहे सिवाय उसकी जाते करीमी के, और इसको दोहरा 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 दोहरा, इसको दोहरा। और कहा कि मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, शेख हामिद कूफी कहते हैं कि कूफा में हमारे यहाँ एक रईस था और लोग उसके दर से खाते थे और लोग उसके दर से बहुत लेते थे और बहुत सखावत चलती थी। और सुना था कि उसके वालिद भी ऐसे रईस थे और सुना था उसके दादा भी ऐसे रईस थे। और ये बात सुनी थी कि उसके दादा ने कोई अमल किया था और ऐसा नहीं, दादा के बड़ों ने कोई ऐसा अमल किया था जिसमें अल्लाह से नस्लों के लिए रिस्क और रिस्क के खजाने मनवाए थे। कितने लोग ऐसे हैं, माल दौलत चीजें ऐसे हालात और गर्दिश में आए कि नामवरी से गुमनामी में चले गए। मुझे याद है कि मैं टाउनशिप में एक बंदे से मिला, ये बात है आज से कुछ 27-28 साल पहले कमोबेश। ऐसे छोटा सा कमरा था और मुख्तसर सी 1-2-3 कुर्सियां, एक टूटी सी मेज, और कहा कि मैं लाहौर में मेरा सिक्का चलता था, मेरा नाम ये है, नाम मुनासिब नहीं, राजदारी जिंदगी का पहला हिस्सा है, और मेरा नाम ये है, और मेरा अपना जाती जहाज था और ये माल था और ये चीज था, और आज मेरा हाल ये है कि अगर मैं दवाई लूंगा तो ये बंदा पैसे देगा जो साथ खड़ा था, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। मुझसे एक हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मेरे वालिद जिनके पास जॉब करते थे उनका बहुत बड़ा कारोबार था, उन्होंने उस दौर में 14,000 की गाड़ी ली थी नई, और फिर 16,000 की गाड़ी ली, नई गाड़ी। कितने की?
16,000 की गाड़ी ली, 100 का नोट बांटते थे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग लाइन लगा के लेते थे। और जिस दौर में 250 रुपए के 5 मरले जगह मिलती थी, 250 फुट जगह मिलती थी ना, 125 फुट, 125 जगह मिलती, 5 मरले 250 रुपए की, और वो बेचते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया, हर चीज खत्म हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मेरे मालिक हैं जिनके पास पहले मैं काम करता था, उनके हालात आ गए तो मैंने आपके पास आपके ड्राइवरी की। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो तो उन्हें बुला लूं, आप दे देंगे? तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कहा कि कुछ पैसे भी हो जाएं। कौन है? कहा कि फलां लाहौर का, नहीं जानते आप? हाँ जानता हूं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा ये 28 मुरब्बे जगह उन्हीं की थी, और आज से 40 साल पहले उन्होंने ये जगह बेची थी, और इतने करोड़ों में, इतने में बेची थी। अब वो एक छोटे से मकान में रहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और उनके घर खाना नहीं होता। और आप अगर खाना देंगे तो उनके घर में 2-3 वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं अपनी नस्लों के लिए तवंगरी मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए रिस्क मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए वुसअत मनवा ले। तू कहे कि माल बहुत है और नस्लों के काम आएगा। माल रखना जायज है, हलाल जायज है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये मेरे साथ चौक है, यहाँ करतबा चौक, यहाँ 2 प्लाजे मुझे एक बंदे ने बताए, अब उसके नहीं है। कहा ये और ये उस बंदे का है, फलां नाम के बंदे का, और उसका आज कुछ नहीं रहा। अब वो जिस कसाई से गुलबर्ग में है, यहाँ लाहौर में, जिससे बहुत मनोगोश्त आता था और बड़े बड़े रईस दावतें पकती थी, चुप करके जाता है और वो कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं और वो उससे जिंदगी का गुजर बसर होता है। मैं यहाँ लाहौर में फिरोजपुर रोड पे एक जगह गया तो उन्होंने वो जगह पे खड़े होकर दिखाया, वो सामने जो बंगला है, मैंने कहा वो तो महल है। कह रहे ये इस बंदे का है, अब एक कमरा इसको हमने दिया हुआ है और वो बंगला, वो महल, वहां वो खिड़की उस तरफ की बंद रखता है कि मेरी नजर उस पे ना पड़े। वो सब कुछ उससे छिन गया है। सुने, याद रखें, जो अल्लाह के खजानों से मिलता है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। वो दुनिया की जेबों और मालों से जो मिलता है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता। ये जो अमल है ना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, बरकत मनवाना, नस्लों के लिए, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, नस्लों के लिए बरकत मनवाना, ये जो अमल है, बस अब मैंने आपको अर्ज किया ना कि आप पूछें कितना दिन करेंगे, मैंने कहा दिल खुद बोलेगा, मन खुद बोलेगा, अंदर खुद बोलेगा। मैंने आपको कुछ वाकयात सुनाए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकयात, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकयात। ये इसमें सऊदी अरब मक्का मुकरमा में एक जगह है, उसका नाम खालदिया है सोसाइटी। मैं वहां एक अरब से मिला, शेख अबू तुर्की उसे कहते थे। तो उर्दू अरबी तो मुझे आती नहीं, बस थोड़ी बहुत ऐसे शुद्ध बुद्ध है। तो वो थोड़ी ही देर में कहते थे, ऐसे उठते थे ना, कहते थे अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी उनसे चंद मुलाकातें हैं। बूढ़े थे, बाबे थे, कि उनके बड़े आए थे, असल में खिलाफत उस्मानिया थी तो उनके बड़े तुर्की से आए थे, तो फिर मक्के में रहते रहते तो वहीं के हो गए। उनका जो खादिम था वो उर्दू बोलने वाला था और इंडिया का था, उससे मेरा ताल्लुक था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा जो है ये बाबा ये क्यों पढ़ता है? ये पता नहीं, मैं पूछ क्यों पढ़ता है? उसने कहा जलाली बाबा है तो कहेगा मुझसे। मैंने कहा मेरा कहे? अच्छा, वो मेरे इशारे देख रहा था। तो उसने अरबी से पूछा क्या कहता है? उसने डरते डरते कहा कि जी आप ये क्यों पढ़ते हैं? तो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा पहला बंदा है जिसने मुझसे पूछा, आज तो किसी ने पूछा नहीं, पहला बंदा है जिसने मुझे ये पूछा है।
کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اور کہا میرے والد پھر دعا کرتاتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بنے۔ تو وہ ان کے ہاں گئے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ اب پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے۔ گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا۔ بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا، ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے، اب بہت نصیبوں والے ہیں، یقین جانیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو، بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے، اللہم صلی علی یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے۔ میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تو ہو۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے
وہ مجھے دے دے. میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے. کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. یہی تو میرے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا. پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو معلوم، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا. نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے. کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا. اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر. ایک سال میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنے لگتا ہوں، گالیاں آ جاتی ہیں. میں ذکر کرنے لگتا ہوں، میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجئے، گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. پر ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے؟ مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین دیا. دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، پر اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین، اپنے نام کی حلاوت چھین. اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک. پھر نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ. جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے پڑھا پڑھا پڑھا، اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. پھر اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو. حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا. جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا. میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی. میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں. پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں. ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا. ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا. کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگا میں دیکھا کہ ہاتھ ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے. پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا، اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے. پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر. کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے، اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے. اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کہا یہ تیری نیکیاں ہیں. کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے. ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا اور میں جا تو کامیاب ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے. ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں. جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا. تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب. اور منکر نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. پوچھے گا یہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول.
کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا؟ کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت۔